اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے ساتھ یہاں سٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور صنفان مصطفیٰ اور اس محفل میں موجود میرے بھائیوں اور عزیز بچوں، یہ جو آج محفل میرے بھائی جناب سید ظہور حسین شاہ صاحب اور سید عقیل شاہ صاحب اور ان پر ان کی سرپرستی کرتے ہوئے اللہ پاک نے اپنی ایمان اور سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ جناب سید نذر حسین شاہ صاحب جن کی محبت اور جن کی شفقت کے ساتھ یہ جو اس طرح کی محافل ہے یہاں راولپنڈی سے لے کر ان کے آبائی گاؤں گجرہان میں تواتر کے ساتھ منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ان کی دور رس نہ صرف محبت اور عقیدت موجود ہوتی ہے بلکہ بہت ضروری تاکید اور نگرانی اور سرپرستی بھی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں، ان کی صحت میں، ان کے کاروبار میں اور ان بھائیوں کے باہمی محبت اور اتفاق اور اتحاد کے اس جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی عشق رسول کی نسبت سے یہ محفل جو آج یہاں منعقد کی جا رہی ہے، اس میں آپ دوستوں کے سامنے بات کرنے کے لیے مجھے بلوایا گیا۔ میں نہ کوئی عالم دین ہوں اور نہ کوئی بڑا مبلغ ہوں، یہ میرے اس عزیز جناب سید عقیل شاہ صاحب اور میرے محترم بھائی ظہور شاہ صاحب کی مجھ سے محبت کا اظہار ہے۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں اور اللہ کے حضور شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے منسوب اس محفل میں مجھے دو باتیں کرنے کا موقع میسر ہے۔ حضرات محترم، میرے اور آپ کے لیے اللہ پاک کے اگر بے پناہ احسانات کا ذکر کیا جائے تو اس میں جو سب سے بڑا احسان عظیم رب تعالیٰ نے ہم پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق پیدا کر کے اپنے حبیب نبی مہربان آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ امت سے ہمیں پیدا کیا۔ یہ نسبت جو میرے اور آپ کے حصے میں آئی ہے، یہ ہماری امید اور بخشش اور شفاعت کا ایک بڑا ذریعہ اور سبب انشاءاللہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صفات کو بیان کرنے کے لیے مجھ جیسے بے علم کے پاس اتنا مواد تو نہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو میں سادی سی ایک دو باتیں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے
ہماری بخشش کے لیے کی امت کی نسبت میں آنے کے بعد ہمارا بڑھا دیا گیا ہے، اس کے پیچھے وہی نسبت ہے جو ہمیں آقا کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں جس نسبت کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اس میں میری یہ خواہش بھی ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا اس نسبت میں آنے کے بعد ہمارے اوپر کسی طرح کی اور ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں یا نہیں۔ تو یقین جانیں یہ ان کی محبت اور شفقت اور مہربانی کے تقاضے ہیں کہ آج ہم اس طرح سے امن کے ساتھ اس حیثیت میں موجود ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں آج اس پروگرام میں یہاں کھڑے ہوتے ہوئے باشمول میرے ہم سب کو اجتماعی طور پر اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جتنے پروگرام اس حساب سے منعقد کیے جاتے ہیں، یہ نہ صرف ہماری اس محبت کی تجدید کے حوالے سے ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے احتساب کی غرض سے بھی ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ کسی جگہ کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ یقیناً معاشرے میں رہتے ہوئے حقوق اللہ ایک طرف رکھنے میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ حقوق العباد کی صورت میں معاشرتی زندگی کے معاملات کے ساتھ منسوب، اور وہاں حضور کی ذات اقدس ہمیں ہر قدم پر رہنمائی مہیا کرتی، اور اس رہنمائی کو ہم نے اپنے لیے ایک اسوہ کامل کے طور پر اپنانا ہوگا، اور یہ ہمارے اوپر اللہ پاک کا حکم بھی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک کامل ترین نمونہ ہے۔ وہ کامل ترین نمونہ وہ اسوہ کامل زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی